وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ مسجد میں موجود تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جن کے سامنے اگلی صف میں جگہ خالی ہے اسے پہلے بھر لیں۔ اگلی صف کا ثواب بھی زیادہ ہے اور مسجد کے آداب سے ہے کہ جب آپ پہلے آئیں تو پہلے اگلی صف بھر لیں تاکہ بعد میں آنے والا وہ اپنا پچھلی صف میں بیٹھ سکے۔ قرآن حکیم کی تیسری صورت سورہ آل عمران سے میں نے اس کی 147ویں آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کلام حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اپنے چنندہ بندوں کی بات کو بیان کرتے ہوئے، اپنے محبوب اور مخلص بندوں کی بات کو ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وما كان قولهم الا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور جو اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں ان کی تو اپنے رب سے یہی دعا ہوتی ہے کہ ربنا اغفر لنا، اے میرے رب بخش دے، ذنوبنا، ہمارے ذنوب کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہم سے ہمارے معاملات میں جو زیادتیاں ہو گئی، جو بیشی ہو گئی، اسے تو معاف فرما دے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمیں تو ثابت قدم رکھ، ہمارے قدم کو تو ثابت رکھ۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، ہماری معاونت فرما ان لوگوں کے خلاف جو تجھے نہیں مانتے یا جو تجھے مانتے ہیں اور تیری مرضی پہ نہیں چلتے۔ علی القوم الکافرین، کافروں پہ، منکرین پہ یا ناشکروں پہ، ان کے خلاف تو ہماری مدد فرما۔ اس کے بعد والی آیت کریمہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعا کرتے ہیں اور جو لوگ اس طرح کی باتیں اللہ سے کہتے ہیں اور اس پہ جمے رہتے ہیں، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں بھی اس کا بدلہ دیا اور آخرت کا اچھا انجام عطا فرمائے گا، اور محسنین کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ 147ویں اور 148ویں یہ متصل دو آیتیں ہیں جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے رب ہمارے ذنوب کی اور ہمارے اسراف کی مغفرت فرما۔ ذنوب اور اسراف، اس پوری آیت کریمہ میں جس کے حوالے سے آج میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یہ دو الفاظ ہیں، ذنوب اور اسراف۔ پروردگار تو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے ذنوب کی مغفرت فرما اور ہمارے اسراف کی مغفرت فرما۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کی اس بات کو ذکر کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہمیں یہ ذہن دیا ہے، ہمیں یہ سوچ عطا کیا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کریں کہ اللہ تو ہمارے ذنوب کی اور ہمارے اسراف کی مغفرت فرما دے۔ ذنوب و اسراف کی مغفرت فرما، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے ذنوب و اسراف کی مغفرت کی دعا کریں، بخشش کی دعا کریں۔ یہ ذنوب کیا ہے اور اسراف کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء اسلام بالخصوص مفسرین اعظام اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ ذنوب سے گناہ صغیرہ مراد ہے
اور اسراف سے گناہ کبیرہ مراد ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، اے رب تو ہمارے ذنوب کی یعنی ہم سے صادر ہونے والے صغیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، اور اسراف کی یعنی ہم سے صادر ہو جانے والے کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ تو ذنوب و اسراف کا ایک معنی یہ ہوا کہ پروردگار تو ہمارے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کی مغفرت فرما۔ اس تفسیر کے مطابق یہاں پر کچھ دیر کے لیے صغیرہ اور کبیرہ کی بحث سامنے آتی ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو صغیرہ کہلاتے ہیں اور وہ کون گناہ ہے جو کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اجمالی طور پر اتنا جاننا کافی ہوگا اس مقام کو سمجھنے کے لیے کہ شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صغیرہ اور کبیرہ کے حوالے سے جو علماء اسلام کی مختلف تعریفات ہیں ان کو جمع کرتے ہوئے ان کا نچوڑ اور ان کا خلاصہ یہ بیان کیا ہے کہ وہ گناہ جس گناہ پہ شریعت اسلامیہ میں کوئی حد ہو، جیسے کہ چوری کرنے پہ حد ہے ہاتھ کاٹ لیا جانا، جس گناہ پہ حد ہو جیسے کہ پاک دامن عورت کو زنا سے متہم کر دے کوئی تو اس کے اوپر 80 کوڑے لگائے جائیں گے قذف کے، تو ایسا گناہ جس کے اوپر شریعت میں حد متعین ہو یا اس کے اوپر شارع کی جانب سے وعید آئی ہو، اللہ کی جانب سے یہ خاص وعید ہو کہ ایسا کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا، جیسے من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جس عمل پہ جہنم کی وعید ہو دنیا میں اس پہ کوئی حد ہو، یا جس عمل کو انجام دینا اسلام کی عزت کی اور اس کی حرمت کی پامالی کا سبب ہو، لوگوں کے نظر و دماغ میں ذہن میں اس سے اسلام کی بے حرمتی ہو، یا وہ گناہ جو فساد میں ان گناہوں کی طرح ہو، تو وہ کبیرہ گناہ ہے، اور جس گناہ کا مقام ایسا نہیں ہے وہ صغیرہ گناہ ہے۔ تو ذنوبنا و اسرافنا، ہمارے صغیرہ گناہوں کی اور ہمارے کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، ایک معنی یہ ہوا۔ لیکن علامہ عبدالشکور سالمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پر لطف معنی صغیرہ اور کبیرہ کا بتایا ہے، جو عقائد پہ ان کی توحید کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا سبقاً درس بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید خاص حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیا تھا۔ اس میں علامہ عبدالشکور سالمی نے ان ساری چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے ایک بڑی پیاری بات یہ کہی کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جس کو انسان اپنے ارادے سے انجام دیتا ہے، جان بوجھ کر کے کرتا ہے، اور صغیرہ گناہ وہ ہے جس کا صدور انسان سے بغیر عمدن اس سے ہو جائے، یعنی جان بوجھ کر کے جس کو انسان نہ کرے وہ صغیرہ ہے، اور جان بوجھ کر کے جس گناہ کو کرے وہ کبیرہ ہے۔ اب ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا کا اس تناظر میں معنی یہ ہوگا کہ اے میرے رب تو ہماری ان خطاؤں کو بھی معاف فرما دے جو ہم سے بے جانے انجانے خطاً بلا ارادتاً صادر ہوئے ہیں، اور ان گناہوں کی بھی بخشش فرما دے جس کو میں نے جان بوجھ کر کے کیا ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا، پروردگار تو ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہم سے ارادتاً ہوئے اور جو ہم سے بغیر ارادے کے ہو گئے، خطاً صادر ہو گئے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے ایک بڑی ہی معنی خیز تفسیر کی ہے علامہ امام راغب اصفہانی نے، جو لغت کے بڑے زبردست امام بھی ہیں۔ انہوں نے ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا کی جو تفسیر کی ہے، ان ساری تفسیر کو اپنی جگہ پہ مانتے اور رکھتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے میرے رب تو ہمارے ذنوب کی مغفرت فرما، و اسرافنا اور ہمارے اسراف کی مغفرت فرما۔ امام راغب نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ ذنوب اور اسراف میں اس طرح سے تقسیم کی ہے کہ ذنوب کا معنی یہ ہے کہ کرنے کی وہ چیزیں جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اس کے حد سے بڑھا دینا، یہ ہے ذنوب۔ اور اسراف جو ہے یہ عام ہے کہ کرنے کی چیز کو حد سے بڑھا کے کیا جائے، یا رکنے کی چیز کو اس کو رکنے کے بجائے اس کو عمل کے انجام اور عمل کی صورت میں لا دیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دو طرح کے احکام ہیں، مامورات اور منہیات۔
کچھ چیزیں ہیں جو بندوں کو کرنی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جن سے بندوں کو دور رہنا ہے، مامورات اور منہیات، کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے۔ تو جس کو کرنا ہے اس کے کرنے کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے بڑھنا یہ کہلاتا ہے ذنوب۔ اور اسراف جو ہے یہ عام ہے کہ جانب فعل میں ہو یا جانب ترک میں ہو، لیکن خود انہی نے ترجیح دی ہے، انہوں نے ہی، کہ ذنوب اور اسراف میں یہ بہتر رہے گا کہ ذنوب اور اسراف میں عموم خصوص کی نسبت بنانے کے بجائے ذنوب اور اسراف ایک دوسرے کے مقابل قرار دیے جائیں، اور معنی یہ ہو کہ جو چیزیں کرنے کی ہے ان چیزوں میں افراط تک لے جانا، جس حد تک کرنا ہے اس حد سے آگے بڑھا دینا، یہ اسراف ہے۔ اور رکنے کی چیزوں میں اس سے نہ رکنا اور اس میں سستی کا شکار کر دینا، اپنے آپ کو تفریط کر لینا، یہ ذنوب ہے۔ اور کرنے کی چیزوں میں آگے بڑھ جانا، حد سے بڑھ جانا، یہ اسراف ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو چیز کرنے کی ہے اس کے کرنے کی ایک حد ہے، اور جو چیز نہ کرنے کی ہے اس کے نہ کرنے کی ایک حد ہے۔ تو کرنے کی چیز کو بھی اس کے حد پہ رکھنا اور نہ کرنے کی چیز کو بھی اس کے حد پہ رکھنا، جو کرنا ہے اسے کریں اور جو نہیں کرنا ہے اس سے باز رہیں، یہ ہوا ذنوب اور اسراف کے مفہوم کا حصہ۔ اور مطلب یہ ہوا کہ پروردگار ہم سے کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی اور چوک ہو گئی ہے تو تو اسے معاف فرما دے، خواہ جنوب کی شکل میں یا اسراف کی شکل میں۔ مشائخ کے ہاں، خانقاہوں میں، بزرگوں کے ہاں، خاص طور پہ سلسلہ چشت میں جس کتاب کا بڑا ہی اہتمام کے ساتھ درس چلتا تھا، رسالہ مکیہ، اس میں شیخ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الشَّيْخ هُوَ الَّذِي يُقَرِّرُ الدِّينَ فِي قُلُوبِ الْمُرِيدِينَ، کہ شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کو مریدوں کے دلوں میں ثابت کر دے، راسخ کر دے، مستحکم کر دے، اور دین کا جو حکم جس درجے کا ہے اس درجے پہ رکھتے ہوئے اس حکم کو لوگوں کے سامنے میں اور مریدوں کے سامنے اس کے ذہن و دماغ میں راسخ اور مستحکم بنا دے۔ اس کو آپ یوں سمجھے کہ شریعت کا جو حکم جس درجے پہ ہے اس کو اسی درجے پہ رکھتے ہوئے انجام دینا، یعنی جو مستحب ہے مستحب کو مستحب کے درجے پر رکھتے ہوئے، مستحب کو مستحب مانتے ہوئے مستحب طریقے سے انجام دینا، واجب کو واجب مانتے ہوئے واجب کے درجے پر رکھتے ہوئے اسے انجام دینا، حرام کو حرام مانتے ہوئے حرام کے درجے پر رکھتے ہوئے اسے مکمل طور پہ بچنے کی کوشش کرنا۔ یہ ہے خاص مقصد مشائخ کی تربیت کا، کہ اپنے مریدین کے دلوں میں دین کے جس حکم کا جو درجہ ہے اسی درجے پہ اس حکم کو لوگوں کے ذہن و دماغ میں راسخ کیا جائے۔ فرض کو اس سے نیچے اتار دینا اور مستحب کو اس سے اوپر اٹھا دینا، یہ دونوں شریعت کی نظر میں محبوب اور مقصود نہیں ہے۔ فرض کو نیچے اتارنا یہ ذنوب میں آ گیا، اور مستحب کو اس سے اوپر اٹھا کر واجب کے درجے پہ لے جانا یہ آپ کو اسراف میں آ گیا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے میرے رب ہمارے ذنوب کی بھی مغفرت فرما اور ہمارے اسراف کی بھی مغفرت فرما، یعنی ضروری چیز میں اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی تو اس میں بھی ہماری مغفرت فرما، اور غیر ضروری چیز کو اگر ہم نے کہیں ضروری سمجھ لیا ہے اور کر دیا ہے تو اس میں بھی ہماری مغفرت فرما۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا۔ ان دونوں کے بعد جو معاملہ آتا ہے ثبت اقدامنا، اور جو صراط مستقیم ہے اور افراط و تفریط کے بیچ جو بیچ والا راستہ ہے اس پہ ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اس کے بالمقابل جو بھی ہیں چاہے اس کا انکار کرنے والے یا مان کر نہ چلنے والے ان کے خلاف ہماری مدد فرما اور ہمیں اپنے موقف پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یوں تو ہمیں اپنے رب سے مغفرت کی دعائیں ہمیشہ کرنی چاہیے، ہر لمحہ کرنی چاہیے، اور کرنی بھی چاہیے اور لوگوں سے کروانی بھی چاہیے۔ کبھی بھی ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، لیکن کچھ ایام ہوتے ہیں، کچھ مقامات ہوتے ہیں جہاں پہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت ہی بابرکت رات آ رہی ہے ہم لوگوں کے بیچ، جس کو عرف میں ہم لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس کی جو لیلۃ النصف من شعبان، اس کی جو نصف شعبان کی جو رات ہے، 14 کا دن گزارنے کے بعد 15 والی رات، جو اس بار 3 فروری کی رات بن رہی ہے،
بڑی عظیم ہے. اللہ تعالیٰ اس میں گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار بے انتہا مغفرت فرماتا ہے. ایک روایت میں ایک قبیلہ جس کے پاس بہت بکریاں تھیں، ان بکریوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے نبی فرماتے ہیں کہ ان کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے. تو یہ عظیم رات آ رہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت چاہیں، اپنی بخشش چاہیں، ذنوب و اسراف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں اور لوگوں کے ساتھ ایسا عمل کریں کہ لوگ ہمارے لیے دعا کریں. لیکن ہاں ایک چیز ذہن میں رہے کہ یہاں بھی افراط اور تفریط میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ اس رات کی فضیلت ضعیف روایتوں سے ثابت ہے، تو اگرچہ فضائل میں ضعیف روایتیں مان لی جاتی ہے، لیکن اس کو اس پہ درد ہو جاتا ہے پیٹ میں کہ یہ جو فضیلت ہے وہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. تو اگر کوئی استغفار کر لیا، کوئی کچھ نفل نماز پڑھ لیا، کوئی تلاوت کر لیا، تو ان سے دیکھا نہیں جاتا. یہ بھی ایک درجے سے افراط ہے. اس کے بالمقابل کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان روایتوں کی بنیاد پہ اس رات 2-4 رکعت نفل پڑھ لی، 2-4 رکعت نفل پڑھ لی، کچھ تلاوت کر لیے، قبرستان چلے گئے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سال بھر کے ہم نے ساری خطائیں بخشوا لی، اب سال بھر جیسے چاہو ویسے زندگی گزارو. تو ایک افراط ہے اور ایک تفریط ہے. عبادت سے روکنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور اس رات میں عبادت کر کے یہ سمجھ لینا کہ اب ہماری ساری خطائیں بخش دی گئی، اب ہم جو چاہے وہ کرتے رہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا ہمیشہ کرتے رہیں گے، اور اس رات میں بھی کریں گے جو اس قبولیت کی زیادہ امکانات کی صورتیں اپنے اندر رکھتی ہیں. لیکن اس کے باوجود انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کی عبادت قبول فرماتا ہے. اور جب آپ اپنے اندر ڈر رکھیں گے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس جذبے کے ساتھ کہ عین ممکن ہے کہ قبول کر کے ہماری خطائیں بخش دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، کوئی چوک ہو گئی اور ہماری عبادت مقبول نہ ہوئی ہو، اس لیے 2 رکعت نفل پڑھ کے زندگی بھر کے لیے بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ذنوب کی بھی ساری صورتوں سے بچائے اور اسراف کی بھی ساری صورتوں سے بچائے، اور صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھے جس پہ چلنے سے وہ ملتا ہے کائنات کی نعمتیں عطا فرماتا ہے. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.